سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ انعام پہلی آیت تلاوت کی پارہ نمبر 7 میں سے۔ سورہ انعام یہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پہ یہ نازل ہوئی اور ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر چٹا ہے۔ اس سے پہلے 5 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور چٹے نمبر پر یہ سورہ انعام ہے۔ اس کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط اور تعلق 3 طرح کے ہیں۔ ربطی اسمی یہ ہے کہ فاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جیسے یہود نے کیے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا لا نعبد عیسیٰ کما عبدت النصارى، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے جیسے نصارہ نے کی۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا کہ نحن نؤدی حقوق النساء ونؤدی حقوق النساء، ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ مائدہ میں فرمایا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تو سورہ انعام میں فرمایا کہ تمہیں سب کچھ عطا کروں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن یہ ہے کہ تم نے اگر نظر و نیاز دینی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کی دینی ہے، اور مویشیوں میں اپنی طرف سے تحریمات کو نہیں مقرر کرنا۔ اسی طرح ربط معنوی سورہ مائدہ میں شرک فعلی کا رد ہوا اور آخر میں شرک اعتقادی کا بھی رد ہوا۔ تو اس صورت میں یعنی سورہ انعام میں اس کی تفصیل ہے اور اس کے برعکس ہے، یعنی پہلے شرک اعتقادی کا رد ہوگا اور پھر بعد میں شرک فعلی کا رد ہوگا۔ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کا بیان ہوا، تو سورہ انعام میں تمام انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ باقی مخلوقات کے بھی اور سورج چاند اور اسی طرح ستاروں کی بھی عجز بیان کی جائے گی۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ اللہ تم پر دسترخوان اتارے گا، تم کھاؤ گے۔ تو سورہ انعام میں فرمایا کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہی ذات کھلاتا ہے وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلایا نہیں جاتا، یعنی کھلاتا تو ہے لیکن خود کھانے پینے سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمایا تمام انبیاء کرام سے علم غیب کی نفی تھی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اس آیت یہ سنا ہے نا آپ نے؟ تو انبیاء کرام سے علم غیب کی نفی تھی سورہ مائدہ میں۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اس کا خلاصہ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمایا حلال کو حرام نہ کہو، تو انعام میں آیت نمبر 121 میں فرمایا کہ حرام کو حرام ہی کہو، حرام کو حرام کہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109 میں تمام انبیاء کرام سے علم غیب کی نفی کی۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی۔ امتیازات سی سورہ انعام جی، یعنی کن وجوہات سے سورہ انعام باقی صورتوں سے ممتاز ہے، امتیاز رکھتا ہے؟ تو سورہ انعام ممتاز ہے دلائل عقلیہ کی کثرت کی وجہ سے کہ اس میں 25 دلائل عقلیہ اللہ رب العزت نے دیے ہیں مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح سورہ انعام ممتاز ہے شرک کی تمام اقسام کی تردید کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس میں شرک کی تمام اقسام کی تردید کی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام ممتاز ہے عقبات 6 کے ساتھ، یعنی وہ مشکل گھاٹیاں جو ایک موحد اور مبلغ داعی توحید کے بیان کرنے والا ان میں سے اس کو گزرنا پڑے گا، ان گھاٹیوں سے، ان مشکلات سے اسے گزرنا ہوگا۔
اسی طرح سورہ انعام ممتاز ہے مشرکین کی چاروں قسموں کی تردید کے ساتھ، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن، اور اسی طرح مشرکین بالکواکب۔ دعوی سورہ انعام کا دعویٰ شرک اعتقادی اور فعلی کی تردید ہے، اور اس پر 25 دلائل عقلیہ توحید کے اس بات کے لیے اور مشرکین کے ساتھ اسی مسئلے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مناظرہ۔ آگے شرک اعتقادی کی 4 قسمیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، اور شرک فی العبادت، شرک فی الدعا، اور یہ وہ صورت ہے ان سب تمام اقسام کا اللہ رب العزت نے اس میں رد کیا۔ پہلے 2 قسمیں اعتقادی اور فعلی، پھر شرک اعتقادی کی 4 اقسام، شرک فی العلم، تصرف، فی العبادت، فی الدعا، ان چاروں کا بھی رد کر دیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت یعنی حافظوں کے لیے اگر توحید کے مسئلے پر کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہو تو یہ صورت سمجھ لو اور سیکھ لو، کبھی بھی اس مسئلے میں تمہیں مار نہیں کھانی پڑے گی کہ اگر مناظرہ سیکھنا ہے تو اس صورت کو سمجھ لو، یعنی سورہ انعام کو۔ اور یہ حفاظ کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، جب حافظ بھول جائے سناتے ہوئے تو جب تک اسے لقمہ نہ ملے تو پھر وہ ادھر ہی کھڑا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں متشابہات اتنے زیادہ ہے۔ توحید سمجھنی ہے تو قرآن سے، اور قرآن میں پھر سورہ انعام کی روشنی میں توحید سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت کو سننے کی کوشش کرو بھائی آگے بھی، ٹھیک ہے نا۔ خلاصہ سورہ انعام یہ 2 حصوں پر مشتمل صورت ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 117 تک ہے شروع سے، اس میں شرک اعتقادی کا رد ہوگا، اور دوسرا آیت 118 سے آخر تک اس میں شرک فعلی کا رد ہوگا۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ یہاں سے قرآن کریم کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم یعنی مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ خالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک ہے، اور اس میں ہے کہ رازق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کا مربی اور ہر چیز کو پالنے والا وہ اللہ ہے۔ اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک ہے، اور اس میں ہے کہ مالک لکل شیء هو اللہ، اور مبارک بھی کل شیء هو اللہ، ہر چیز میں برکتیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے پھر آخر قرآن تک ہے، اور اس میں ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب ہو، کوئی زبردستی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں حصے قرآن کریم کے یہ الحمدللہ سے شروع ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ پہلے حصے کی ابتدا بھی الحمدللہ سے، پھر دوسرا انعام ہے، سورہ انعام کی ابتدا بھی الحمدللہ سے، پھر تیسرا کہف ہے، کہف تک ہے وہ بھی الحمدللہ سے، پھر سورہ سبا وہ بھی الحمدللہ سے۔ تو چاروں حصوں کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی۔ پھر یہ چاروں اقسام جو ہے یہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں بند کر دیے۔ آپ دیکھیں ذرا، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے پالن ہار تمام جہانوں کے۔ دیکھیں نا، پہلا حصہ الحمدللہ، ذات بول کر صفت مراد ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پہلا حصہ کی کیا ہے کہ خالق لکل شیء هو اللہ، یعنی جب تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے، یہ ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے حصے کا اس میں الحمدللہ میں، اور دوسرے حصے کا سورہ انعام سے سورہ کہف تک، یعنی کہ مربی لکل شیء هو اللہ، وہ رب العالمین میں ذکر فرمایا، رب العالمین، تمام جو رب ہے پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، العالمین، تمام جہانوں کو، ہر چیز کو پالنے والا ہے، ہر چیز کی تربیت کرنے والا ہے، ہر چیز کا وہ رب ہے۔ الرحمن الرحیم، کہ ہر چیز میں برکتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، اور مالک لکل شیء هو اللہ ہے، اور مبارک فی کل شیء هو اللہ ہے۔ وہ الرحمن الرحیم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے،
الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں الربط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رب العالمین، جو رب ہے پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کے، الرحمن الرحیم کا اس کے آگے ذکر اس لیے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے رزق دیا ہے، میں نے تیری تربیت کر دی ہے۔ اے انسانا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تیرا پیدا کرنا میری مجبوری نہیں ہے، الرحمن الرحیم یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور یہ اس کا تقاضا ہے، یہ میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور تیسرے حصے کا چوتھے حصے کی طرف اشارہ، مالک یوم الدین، کہ اس کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، کوئی زبردستی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن کا وہ اکیلا مالک ہے، اس کے سامنے پھر کوئی شفیع غالب نہیں ہوگا، جس پہ وہ رحم کر دے، جس سے وہ اجازت دے، اس کے علاوہ کوئی شفیع۔ مشرکین کا عقیدہ اور نظریہ ہی تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بابے اگر ہمارے متعلق زبان کو جنبش بھی دے تو پھر اللہ پر لازم ہو جائے گا کہ ہماری مغفرت کیا کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو اس کی چاروں حصے یہ ابتدائی 2-3 جملوں میں بند کر دیے، آگے نتیجہ ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نتیجہ ذکر کیا۔ اور سورہ زمر میں 23واں پارہ میں خلاصہ ذکر فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہوئے، عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی عبادت تو ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں، لیکن عبادت کیا ہے؟ تو فرمایا اگلی سورت سورہ مومن میں دیکھو، اس کا دعویٰ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، یعنی ہر حاجت میں، ہر مشکل میں، کسی بھی جگہ سے ہو، ہر حال میں، محفل میں ہو، حضر میں ہو، ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اس لیے فرمایا عبادت کرنی ہے تو پکار اللہ کی کرو، پکار سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری پکاروں کو سننے والا کوئی اور بھی ہے، جبکہ پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو عبادت، اس لیے سورہ مومن کا دعویٰ یہ ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو۔ تو یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مخلصا لہ الدین، اور تشریح سورہ مومن میں کیے فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ ہی کو پکارو۔ تو جو دعویٰ زمر کا تھا اسے ایاک نعبد میں ذکر کیا، اور جو دعویٰ سورۃ المومن کا تھا کہ پکار اللہ ہی کی کرو، حاجت میں، مشکل میں، وہ ایاک نستعین میں ذکر فرمایا۔ یہ ہوا جی پورے قرآن کا خلاصہ۔ یہ 2 منٹوں میں بھی میرے پاس لکھا، میں نے نوٹ کیے، اگر کسی کو چاہیے تو پھر یہ آپ کاغذ پہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے لیے، پورے قرآن کا، جی پورے قرآن کا خلاصہ۔ یہ مفتیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سورہ انعام یہ وہ صورت ہے کہ اگر توحید کے دلائل سیکھنے ہو اور توحید کے مسئلہ پہ مخالف سے مناظرہ سیکھنا ہو تو پھر سورہ انعام کو کیا کرو؟ سمجھو۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا ہے ظلمات اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو۔ ظلمات جب اندھیرا ہو جائے تو رات آ جاتی ہے، والنور جب روشنی ہو جائے تو دن آتا ہے۔ مطلب یہ ہے وجعل الظلمات والنور، اللہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ ذات جس نے دن اور رات کو پیدا کیا ہے، دن اور رات کو جس نے بنایا ہے۔ رات، ٹھیک ہے نا، دن ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، رات ختم ہو جاتی ہے، پھر دن کا اجالا آ جاتا ہے۔ تو وہ ذات ہے کہ جس نے
دن اور رات کو پیدا کیا ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بے ربہم یعدلون، وہ اپنے رب کا جو ہے یعدلون تجاوز کرتے ہیں، ان کے ساتھ یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ثم الذین، پھر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، بے ربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون اوروں کو برابر کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برابر۔ اس لیے تو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرا پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ہاں، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد، کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں۔ لم یلد، اس میں تینوں اقسام کا رد کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور شیخ عبد القادر محدث، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ معنی کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ نرادار ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی نرادار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کسی نے ایک ہندو پنڈت سے پوچھا کہ یہ نرادھار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شاہ جی نے اس کا معنی کہ اللہ الصمد، کہ اللہ نرادھار ہے۔ تو اس پنڈت نے کہا ہندو زبان میں نرادھار اسے کہتے ہیں کہ پورے گاؤں میں، پورے محلے میں ایک آدمی ہو اور سارا محلہ اس آدمی کا محتاج ہو، اور وہ آدمی کسی کا محتاج نہ ہو، تو اسے ہم نرادھار کہتے ہیں۔ فلاں آدمی کیا ہے؟ نرادار ہے۔ تو معنی اللہ الصمد، اللہ نرادار ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ نرادار، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ تو فرمایا اللہ الصمد لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ مطلب یہ ہے لم یلد، اللہ یا تو برابر اس سے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا برابر نیچے ہو، یا برابر جو ہے اس سے کمتر، یا برابر اس کے برابر شریک ہوگا، یا اس سے اوپر کا ہوگا۔ تو فرمایا لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اس سے نیچے درجے کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يُولَدْ، نہ اسے کسی نے جنا ہے، یعنی اس سے اوپر درجے کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں، یعنی اس کے برابر کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے۔ اس لیے تینوں قسموں کا رد فرمایا، اس لیے فرمایا کہ لوگ پھر بھی الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے بنایا دن و رات کو، ثم الذین کفروا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابر بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ چلو اس سے آگے پھر اگلے درس میں، اللہ پاک عمل کی توفیق۔